الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ بنیادی عربی زبان کے دروس چل رہے ہیں، اس میں آج تیسرا سبق ہے۔ ابتدا میں ذرا تھوڑا سا آپ کا امتحان ہو جائے، کچھ باتیں پوچھ لیتے ہیں کہ یاد ہے کہ نہیں، تاکہ اس سے اعادہ ہو جائے۔ وہ جواب آپ کو کہیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ذہن میں دے لیجئے یا کسی پرچے پہ لکھ لیجئے، یہ آپ کی اپنی سیلف لرننگ ہے۔ پہلا یہ ہے کہ تنوین کا مطلب دو زبر دو زیر دو پیش ہوتے ہیں، درست ہے کہ غلط ہے؟ تنوین جب بھی آئے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ لفظ نکرہ ہے، یعنی وہ اسم نکرہ ہوگا۔ کیا یہ بات درست ہے یا غلط ہے؟ جس بھی نام کے یا اسم کے شروع میں ال لگا ہو وہ معرفہ ہوتا ہے، درست ہے یا غلط ہے؟ اگر کسی اسم میں ال بھی لگا ہو اور تنوین بھی ہو تو یہ معرفہ ہوگا۔ کسی اسم کے آخر میں اگر گول تا لگی ہو تو یہ اسم کی علامت ہوتی ہے، وہ لفظ ہمیشہ اسم ہوگا۔ اگر کوئی اسم ایسا ہو جس کو دوسرا اسم اپناتا ہو، یعنی یہ اس کے پوزیشن میں ہو، یہ اس کے اختیار میں ہو، اس کی اس سے نسبت ہو، اس کا اس سے تعلق ہو، تو اگر ایسی کوئی چیز ہو جب وہ کسی اور چیز سے متعلق ہو جائے تو پھر وہ معرفہ بن جاتی ہے۔ یہ بات درست ہے یا غلط ہے؟ صفت موصوف کے علاوہ بھی پائی جا سکتی ہے، یعنی کوئی صفت، کوئی کوالٹی ایسی ہو سکتی ہے کہ جس کے لیے کوئی شخص موجود ہو یا نہ ہو، کوئی ذات موجود ہو نہ ہو، وہ صفت موجود ہوگی۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں آپ کو کیا اس میں سے سمجھ میں آیا۔ تنوین تو آسان ہے، دو زبر دو زیر دو پیش کوئی کہتے تو جواب درست۔ تنوین ہمیشہ نکرہ بتاتی ہے، انڈیفینٹ کا مطلب نکرہ نہیں، بات درست نہیں ہے۔ بہت سے خاص ناموں پر جن کو علم کہتے ہیں، کسی شخص کا نام ہو اس نام پر بھی تنوین آ جاتی ہے، جیسے عربی کے نام ہوتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں بھی آئے محمد رسول اللہ۔ اسی طریقے سے خالد، زید، تو ایسے جو نام ہوتے ہیں جو عربی زبان کے ہیں اس پہ تنوین آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نکرہ ہے، وہ معرفہ ہی رہتے ہیں کیونکہ وہ خاص شخص کا نام ہے۔ ال جب بھی کسی نام کے شروع میں آئے، کسی اسم سے پہلے ہو تو وہ معرفہ بن جاتا ہے۔ جی ہاں، اس کو معرف باللام کہتے ہیں، یعنی وہ معرفہ بنایا گیا ہے لام کے ذریعے، ال کے ذریعے۔ لام تعریف بھی اسی لام کو کہتے ہیں، جب کسی چیز پر لام تعریف داخل ہوگی تو وہ معرف باللام بن جائے گا۔ ال اور تنوین اگر آئے تو اس سے معرفہ بن جاتے، بے وقوفی کی بات ہے، اس لیے کہ ال ہو تو معرفہ بنتا ہے، تنوین ہو تو عموماً نکرہ بنتا ہے، تو دونوں کبھی ساتھ آ ہی نہیں سکتے۔ یہ ذرا ٹرکی کوسچن تھا۔ ال ہوتا تو معرفہ ہوتا، تنوین دو زبر دو زیر دو پیش تو آتے ہی نہیں جب ال آتا ہے۔ تو اگر تنوین ہوتی رجلن پر تو نکرہ ہوتا، ال لگا دیتے تو کیا پڑھتے الرجل، تو اب وہ تنوین گرانی تھی، تو اسی لیے یہ ٹرک اس میں تھی کہ دونوں ساتھ آ ہی نہیں سکتے۔ تا آخر میں اگر لگی ہو، جیسے عائشہ، فاطمہ، خدیجہ، رقیہ، تو جو آخر میں تا لگتا ہے، یہ تا جو آخر میں رکتے وقت ہا بن جاتا ہے، یہ مونس کی سائن ہے اور اسم کی سائن ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ عموماً مونس ناموں میں ہوتا ہے، مذکر نام میں بھی آ سکتا ہے، لیکن یہ اسم کی علامت ہے۔ جی یہ درست ہے۔ اگر کوئی اسم بظاہر نکرہ لگ رہا ہو لیکن کسی معرفہ سے جڑ جائے، کسی اور اسم کے ساتھ جڑ جائے تو پھر وہ معرفہ جیسا ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، ہو جاتا ہے۔ ایک کتاب ہے، عام ہے، لیکن کتاب اللہ کی کتاب خاص ہو گئی، کسی شخص کی کتاب خاص ہو گئی۔ اسی طریقے سے کسی ایک شخص کا قلم ہے،
تو وہ خاص ہو گیا. پوری دنیا کے ہر قلم کی بات نہیں ہو رہی, وہ اب عام نہیں رہا بلکہ خاص ہو گیا. صفت تو کہتے ہیں اس کو ہے کہ جو ذات کے ساتھ پائی جائے, ذات کے علاوہ, کسی شخص کے علاوہ, کسی چیز کے علاوہ اس کا وجود ہی نہ ہو. اس کے لیے کوئی جسم بھی چاہیے. مثلا سیاہی, لمبائی, خوشنما ہونا, خوبصورت ہونا, اب یہ چیز اس کی صفت ہے. اب یہ چیز اس آدمی کے, اس چیز کے, اس جگہ کے ہوئے بغیر, جو ذات ہے اس ذات کے بغیر, اس اینٹیٹی کے بغیر, اس بینگ کے بغیر پاسبل ہی نہیں ہے. کہاں نظر آئے گی وہ آپ کو؟ اس کے لیے کوئی باہر ایک جسم ہونا چاہیے جس کے ساتھ وہ متعلق ہو. تو وہ چیز ذات ہوتی ہے جو جسم ہوتا ہے, اور صفت اس کی صفت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب ذرا تھوڑا سا دوہرا لیتے ہیں جلدی جلدی. کلمہ بتایا تھا کہ جس کے کچھ بامانی لفظ کو کہتے ہیں کلمہ. اگر اس کے معنی اپنے طور پر ہو, پورے کے پورے ادا ہو جاتے ہوں, کسی چیز کی ضرورت نہ پڑتی ہو, تو وہ پھر دو حال سے خالی نہیں, یا تو ایک زمانے میں قید ہوگا یا زمانے کے علاوہ ہوگا. اگر زمانے سے قید ہے تو اس کو فعل کہتے ہیں, یعنی ماضی, حال, مستقبل وغیرہ. اور اگر زمانے کے ساتھ قید نہیں ہے تو پھر اس کو اسم کہتے ہیں. اور اگر وہ اپنے معنی پر پوری طرح دلالت نہیں کرتا بلکہ اس کے معنی کو ادا کرنے کے لیے اس کے معنی ہے تو, لیکن پوری طرح ادا نہیں کرتا, کچھ اور بھی چیز چاہیے جو اس کے معنی کو ادا کرے, اس میں مدد کرے, تو گویا کمپلیٹ نہیں ہے, انکمپلیٹ ہے, تو ایسے کو حرف کہتے ہیں. تو اسم, فعل اور حرف یہ تین کلمے کی قسمیں ہیں. علامتیں کچھ آپ کو بتائی تھی. اگر حرف جر آ جائے, ال آ جائے, تو یہ سب اسم کی علامتیں ہیں. اسی طرح یہاں تا بھی آتی ہے, تثنیہ اور جمع یعنی ڈوئل فارم اور اس کی جمع کی پلورل فارم, یہ سب بھی آئے. تنوین بھی اسی طریقے سے, یا کسی کے شروع میں لگا ہو تو وہ بھی اسم ہوتا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری قسمیں, باقی چھوڑ دیجئے, وہ سب آگے آگے چلتے جائیں گے تو یہ سب چیزیں کور ہو جائیں گی. پھر بتایا تھا کہ اسم کو ہم چار مختلف حوالوں سے دیکھتے ہیں, کیا وہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے. ایک حیثیت اس کی یہ ہے. دوسری حیثیت یہ کہ کیا واحد ہے, جمع ہے یا تثنیہ ہے. ایک تیسری حیثیت یہ کہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے. اور چوتھی حیثیت یہ ہے کہ وہ کس حالت میں ہے, مرفوع, منصوب یا مجرور. پھر اس کی کچھ قسمیں بتائی تھی کہ معرفہ اور پہلی صورت جو ہے اس میں پہلی قسم کہہ لیجئے وہ یہ تھا کہ اسم کی معرفہ اور نکرہ میں تقسیم کی جائے گی. معرفہ وہ جو معروف ہے, جس کو پہچانا جا سکتا ہے, جو آئیڈینٹیفائڈ ہے, یعنی آپ کے ذہن میں ایک متعین شخص ہے یا ایک سے زیادہ ہے, لیکن آپ کے ذہن میں کلیئر ہے, کہنے والے کو پتا ہے کہ وہ کس کی بات کر رہا ہے, ایک خیالی بات نہیں کر رہا, ایک ایسا لفظ نہیں بولتا جس سے پتہ ہی نہ چلے کس کی بات ہو رہی ہے. تو اس کی پھر 6-7 قسمیں آپ کو بتائی تھی. اس میں علم, یعنی علم کہتے ہیں جو نام ہو, علامتی نام ہو کسی شخص کا, خالد, مریم, یا اشارہ ہو, کسی کی طرف اشارہ کیا جائے تو اس کو اسم الاشارہ کہتے ہیں. اسم العلم کے بعد اسم الاشارہ, اشارہ ہم اردو میں بھی کرتے ہیں نا, اس کی طرف اشارہ کیا جائے, یہ وہ. اسی طرح منادا, جس کی طرف, جس کو پکارا جائے, ندا دی جائے, یہ بھی اردو کا لفظ ندا بولتے ہیں نا, ندا دی. تو منادی ندا دینے والا, آواز دینے والا, اور منادا جس کو آواز دی جائے. تو یا ولدو, تو یہ جو ولدو ہے یہ بھی اس میں خاص ہے, اس لیے کہ یہ معرفہ کیوں کہ آپ ایک متعین شخص کی بات کر رہے ہیں. اسی طرح مضاف الی معرفہ, یعنی ایک چیز جو کسی سے پوزیس ہو, کسی کی طرف اس کی اضافت ہو, کسی کی طرف اس کی نسبت ہو. یہ فلاں شخص کی کتاب ہے, فلاں شخص کا گھر ہے, فلاں بچے کی گیند ہے, تو پتہ چل گیا کہ یہ کسی خاص شخص کی چیز ہے. تو اب وہ معرفہ ہو جائے گی, عام نہیں رہے گی, نکرہ نہیں رہے گی. اب آپ پہچان جائیں گے اس کو, کسی نہ کسی طرح اس میں کچھ نہ کچھ اسپیسیفیکیشن آ گئی ہے, اتنا جنرل اب وہ نہیں رہا. اسی طرح ضمیر کے بارے میں بتایا تھا. ضمیر کہتے ہیں پروناؤن کو, وہ, تم, میں. اب میں سے زیادہ کیا واضح بات ہوگی, میں کہہ رہا ہوں تو میں تو خود ہوں نا. تم, تو, آپ, یہ سب کتنا واضح ہے, سامنے جو شخص ہے پتہ ہے کس کی بات ہو رہی ہے. یہ تو 1000 لوگ تو تم نہیں ہو سکتے, تو اس لیے بھی یہ بھی واضح ہے ذہن میں کہ کس کی بات ہو رہی ہے, یہ بھی معرفہ ہے. اسی طرح موصول, وہ شخص جو کل آیا تھا. جب استعمال کیا تو جو کے اندر خود بخود یہ بات موجود ہے کہ اس سے پہلے اس کا تذکرہ ہو چکا, ریلیٹو پروناؤن. اسی طرح ال لگا کے معرف باللام بنا لیا گیا. معرف باللام کا مطلب ہے کہ کسی نکرہ کو معرفہ بنایا گیا لام لگا کے, یعنی ال لگا کے. اصل میں تو لام لگایا جاتا ہے لیکن بول ال دیتے ہیں کیونکہ لام ساکن لگایا جاتا ہے. ساکن عربی میں ہوتا نہیں ہے, اس سے پہلے حمزہ لگا کے, حمزۃ الوصل لگا کے اس کو ال کہہ دیتے ہیں. تو ال کہہ دیجئے, یا لام تعریف کہیے یا ال تعریف کہیے, دونوں ایک ہی بات ہے. تو جو چیز جس پر لام تعریف لگائی جائے گی یا ال تعریف لگایا جائے گا اس کو معرف باللام کہیں گے, یعنی معرفہ بنایا گیا ہے لام کے ذریعے.
بنایا گیا ہے ال کے ذریعے. اب مرکب کسے کہتے ہیں؟ آج کے سبق میں ذرا مرکب کی بات کرتے ہیں. آپ نے غور کیا کہ پہلے آوازیں ہوتی ہیں، ان آوازوں سے کچھ حروف بنتے ہیں، ایک ایک حرف، دو حرف. ان ہر حروف کو جمع کیا جائے تو وہ ایک لفظ بن جاتے ہیں. لفظ اگر با معنی ہو تو اس کو کلمہ کہتے ہیں، با معنی نہ ہو، بے معنی ہو تو وہ مہمل ہے. تو کلمہ جب بن جائے کوئی چیز تو اس کی 3 قسمیں آپ کو بتائیں. اب ان کلمات کو آپس میں جوڑ کے مرکب بنایا جاتا ہے، کمپاؤنڈ بنایا جاتا ہے، فریز بنایا جاتا ہے. یہ جب آپس میں جڑ جاتے ہیں تو فریز بن جاتے ہیں. بعض اوقات یہ مکمل معنی دے دیتے ہیں یا کبھی کبھی نامکمل معنی دیتے ہیں. تو ان کا آپس میں تعلق ہو جاتا ہے ترکیب کا، یعنی آپس میں ان کا کوئی لنک ہے، کوئی رشتہ جڑ گیا ہے. تو ایک سے زیادہ لفظوں کو، ایک سے زیادہ کلموں کو آپس میں اگر جوڑا جائے اور اس سے کوئی بامانی چیز بن جائے تو اس کو مرکب کہتے ہیں. اگر یہ مکمل بات آپ کو سمجھا دے، جملہ پورا کر دے، تو اس کو مرکب تام کہتے ہیں. تام کا مطلب جو مکمل ہو، تمام، تام، کمپلیٹ، یہ مراد ہے کہ جس سے تام ہو جائے، کوئی بات پوری ہو جائے، پورا جملہ. اور اگر پورا نہ ہو تو ناقص ہوگا، مرکب ناقص، مرکب تام. کہ آپ نے 2 یا 2 سے زیادہ لفظوں کو آپس میں جوڑا، کلمات کو جوڑا، اب اس سے ایک بامعنی ایک جملہ مکمل ہو گیا جس میں مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں. تو اب یہ مرکب تام ہے. لیکن مرکب بنایا لیکن بات پوری نہیں ہوئی تو یہ مرکب ناقص ہی رہے گا، اگرچہ اس میں 2 3 4 مثلا میں آپ سے کہوں خالد کی گائے. اب خالد کی گائے، کیا اس کے آگے پیچھے کچھ ہونا چاہیے نا؟ تو ایک مرکب تو ہے لیکن پوری بات نہیں ہو رہی. اس کے بارے میں کیا؟ حامد کی گاڑی. اب کیا حامد کی گاڑی؟ لمبا آدمی. لمبا آدمی لیکن کیا اس کے بارے میں کچھ آگے پیچھے کہیے. ہاں، اس کے برعکس میں یہ کہوں یہ حامد کی گاڑی ہے، اب بات مکمل ہو گئی. یہ آدمی لمبا ہے، اب بات مکمل ہو گئی. تو جب بات مکمل ہو جائے تو اس کو مرکب تام کہتے ہیں، اور بات ناقص رہے تو مرکب ناقص. آپ ایسے سوچیں گے کہ اس بات کے ہونے کے بعد آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ کیا آگے کچھ کہو، کچھ کہا جائے تو بات مکمل ہوگی، تو وہ ناقص ہوتی. مرکب تام تفصیل سے آگے پڑھیں گے، لیکن اس کی طرف خالی اشارہ کر دیا جائے جیسا کہ کتاب میں ہے، اس لیے کہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی مکمل بات آپ کو دی جاتی ہے، ایک خبر دی جاتی ہے کہ الرجل حسن، کہ ایک یہ آدمی جو ہے، خاص آدمی، یہ اچھا ہے. ایک اسٹیٹمنٹ ہے، ایک بیان ہے، ایک خبر ہے، تو جملہ خبریہ ہو گئی. خذ الکتاب، کتاب لے لیجئے، یہ بھی بات مکمل ہو گئی. لیکن اس میں امر ہے، اس میں حکم دیا جا رہا ہے، کمانڈ کی جا رہی ہے. یہ درخواست بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح رب ارزقنی، اے اللہ مجھے رزق دیجئے، تو یہ درخواست ہے، اللہ سے دعا ہے. تو یہ سارے جملے مکمل ہیں، پوری بات ہے. اس سے آگے پیچھے کچھ مزید سوچنے کی ضرورت نہیں کہ اور بھی کوئی بات ہو. بات، جملہ مکمل، فل سٹاپ لگایا جا سکتا ہے اس کے بعد. جبکہ اس کے برعکس ناقص میں کیا ہوگا؟ بات پوری نہیں ہوگی. مثلا میں آپ سے جیسے پہلے کہہ چکا کہ ایک اچھا آدمی، ایک اچھا آدمی، کیا ایک اچھا آدمی؟ ہاں بتائیے مزید کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں. ایک اچھے آدمی نے کیا کیا؟ کچھ بات ہوگی نا. یا آدمی کی کتاب، اب یہ بھی بات مکمل نہیں ہے، تو مکمل بات نہیں ہے تو یہ ناقص ہے. تو اب یہ اس کو کہتے ہیں مرکب ناقص، اور اس کی بھی قسمیں ہیں کئی، اور یہ جملے کا حصہ بنیں گے. جملہ اس کے بعد ہوگا کہ مرکبات کو ملا کے جملہ بنایا جائے گا. اب دیکھیے مرکب توصیفی مثلا ایک مرکب ہوتا ہے. توصیف سے مراد وہی کسی کی صفت بیان کرنا، کسی کی تعریف بیان کرنا. تو اگر مرکب توصیفی ہے لمبا آدمی، اب یہ توصیف، تعریف ضروری نہیں ہے کہ اچھی ہی ہو. تعریف کا مطلب ہوتا ہے اس کی پہچان کرانا. پہچان میں اچھائی بھی ہو سکتی ہے، برائی بھی ہو سکتی ہے. بس صورت آدمی، یہ بھی تعریف ہے. یعنی ہم اردو میں تعریف کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اس کی اچھی ہی طریقے سے تعریف کی جائے. بھئی تعریف شر بھی ہو سکتی ہے، برائی سے بھی تعریف کی جاتی ہے. تعریف سے مراد ہوتا ہے، اصل معنی ہوتے ہیں کسی کو معرفہ بنانا، کسی کو پہچاننے کے قابل بنا دینا، دیکھ کے سمجھ میں آ جائے کس کی بات ہو رہی. پرانی گاڑی، یہ بھی تعریف ہے. یعنی
اس کو کہیں گے یہ اس کا وصف ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں. تو مرکب توصیفی میں وصف بیان کیا جاتا ہے, اس کو آج پڑھیں گے انشاءاللہ. مرکب اضافی ہے, اس کے علاوہ مرکب عددی ہے, مرکب اشاری, یہ سب پڑھیں گے آہستہ آہستہ. اب مرکب توصیفی کی چھوٹی سی کچھ باتیں آج پڑھ لیتے ہیں, پوری نہیں کریں گے تاکہ آپ زیادہ پریشان نہ ہو, بوجھ نہ بن جائے, لیکن کچھ اشارہ کر دیتے ہیں, اس کو دوبارہ دہرائیں گے انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں. اور ہاں بھی اعلان پہلے سے کر دوں جو لوگ سن رہے ہیں کہ اگلی کلاس انشاءاللہ تعالی جمعرات کو ہوگی. یہ کبھی کبھی ایسا ہمیں کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کو معلوم ہے میرا ہاسپٹل میں میری جاب ہے, میں کنسلٹنٹ فزیشین ہوں, تو ہاسپٹل میں ہمیں جانا ہوتا ہے, تو کبھی کبھی ہماری آن کالز ہوتی ہیں. آن کال کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو شام یعنی صبح 9 سے شام 9 بجے تک رہنا ہوتا ہے رات, اور اس دوران آپ ہسپتال میں ہوتے ہیں, تو ہاسپٹل میں ظاہر بات ہے پیشنٹ دیکھ رہے ہیں, تو جس دن ایسا ہوگا اس دن ہم آگے یا پیچھے کر دیا کریں گے, ایک دن آگے ایک دن پیچھے, اور وہ ریکارڈنگ پھر آپ کو مل جائے گی. جو لوگ اس دن اویلیبل نہ ہو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو وہ ریکارڈنگ مل جائے گی اللہ نے چاہا تو اگلے دن. بہرحال تو اس کو دوبارہ آگے پڑھیں گے تاکہ ذرا واضح ہو جائے. آج ذرا اس کا ایک خاکہ دیکھ لیتے ہیں کہ مرکب توصیفی کیا ہے. آپ نے دو کلموں کو ساتھ رکھا, پہلا والا جو ہے اس کو وضاحت, اس کی وضاحت, اس کے بارے میں تفصیل دوسرا والا بتاتا ہے. پہلا والا جو بھی لفظ ہے اس کو وہ ذات ہوگی اور دوسرے والا اس کی صفت ہوگی. تو پہلے والے کو موصوف کہتے ہیں. موصوف کا مطلب وہ جس کا وصف بیان کیا جائے. بیان کرنے والے آپ اگر ہیں تو آپ کو واصف کہیں گے. واصف کا مطلب وصف بیان کرنے والا. صفت وہ جو وصف ہے, جو صفت ہے اس کے اندر. اور موصوف جس کی صفت بیان کی جائے کہتے ہیں فلاں موصوف, تو مطلب جن کا وصف بیان کیا جا رہا ہے, جن کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے. تو پہلا حصہ موصوف, دوسرا حصہ صفت. اچھا یہ صفت لفظ نہیں ہے, صفت ہے, ایک بات. دوسری یہ کہ اس کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے نعت کا. نعت کے معنی بھی وہی ہے جو صفت کے معنی, تعریف کرنا, ان کی وضاحت کرنا. تو نعت منعوت, جن کے بارے میں جن کی تعریف کی جائے, جس کی تعریف کی جائے, اس کو منعوت کہتے ہیں. وہی موصوف صفت یا منعوت نعت. پہلے موصوف آتا ہے, بعد میں صفت. اب ہر زبان میں ایسا لیکن نہیں ہوتا. انگریزی میں اس کے برعکس ہے. انگریزی میں پہلے صفت آئے گی پھر موصوف. دیکھیے a pious man کیا مطلب ہوا؟ پایس کس کی یہ صفت ہے نا, اور آدمی وہ بعد میں آ رہا ہے. جبکہ عربی میں اس کے برعکس ہوگا. رجل صالح, رجل آپ کو معلوم ہے ایک مرد کو کہتے ہیں, صالح نیک کو کہتے ہیں, اچھا آدمی, نیک آدمی, ایک نیک آدمی. یہ ہے جملہ, یہ ہے مرکب توصیفی. پہلا والا موصوف, دوسرا والا صفت. پہلا جو اسم ہوگا اس پہ بھی تنوین ہے, دوسرے پہ بھی تنوین ہوگی. اس کو کہتے ہیں رجل صالح, یعنی مرکب توصیفی. پہلا والا موصوف, دوسرا والا صفت. یا پہلے کو منعوت کہیے, دوسرے والے کو نعت, اس کی تعریف, اس کی صفت. اردو میں بھی یہی ترتیب ہے جو انگریزی کی ہے. نیک آدمی, ایک نیک مرد. عربی میں پہلے مرد آئے گا پھر اس کی صفت آئے گی. اب اس مرد کو ڈسکرائب کر رہا ہے یہ لفظ صالح, کہ نیک, نیک ہونا یہ اس کی صفت ہے, اس کی وضاحت کی جا رہی ہے. لمبا آدمی, پرانی گاڑی, نیا گھر, یہ دیکھ رہے سب میں یہی ہے کہ کوئی ایک لفظ دوسرے لفظ کو بیان کر رہا ہے, اس کی صفت بیان کر رہا ہے, اس کے بارے میں بتا رہا ہے. یہی ہے مرکب توصیفی کہ پہلا حصہ موصوف, دوسرا صفت. اس کو 3-4 دفعہ کہہ لیجئے, موصوف صفت, موصوف صفت. موصوف پہلے آئے گا, عربی زبان میں دائیں طرف سے لکھا جاتا ہے اس لیے پہلے دایاں والا. موصوف صفت, موصوف صفت. تو پہلے موصوف لائیں گے پھر صفت لائیں گے. تو اب کیا ہوگا اس کے اندر, ہمیں اب یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ موصوف صفت میں جتنی بھی چیزیں ہیں نا ایک اسم کے بارے میں, ان میں مطابقت ہونی چاہیے. کیا مطلب؟ یہ آپ پہلے سلائیڈ دیکھ چکے ہیں مختلف شکل میں. ہم نے بتایا تھا کہ ہر اسم کو آپ ان 4 حوالوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے, یا وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے, یا وہ واحد ہے, تثنیہ ہے یا جمع ہے, یا وہ مرفوع ہے, منصوب ہے یا مجرور ہے نا. انہی میں سے ہوگا وہ, ہمیشہ اس کی 4 جہتیں ہوں گی. تو موصوف صفت میں کیا کریں گے,
تو موصوف اور صفت میں یہ مطابقت ہونی چاہیے کہ اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر، موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث، موصوف واحد تو صفت بھی واحد، موصوف تثنیہ تو صفت بھی تثنیہ، اسی طرح جمع تو دوسرا بھی جمع، اسی طرح منصوب مجرور مرفوع ہوں گے تو دونوں ایک ہی ہوں گے، اسی طرح یہ معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ، یہ نکرہ ہے تو یہ بھی نکرہ۔ تو یہ بالکل ذہن میں رہے کہ پہلا حصہ کیا ہے، دوبارہ موصوف، دوسرا حصہ کیا ہے، صفت، موصوف صفت، موصوف صفت، اور یہ جب ایک دوسرے کو ڈسکرائب کریں گے تو آپ کو ذہن میں رہے کہ یہ ایک دوسرے کی مطابقت کریں گے، ان میں یہ چاروں چیزیں برابر ہونی چاہیے۔ اس کو میں بھی تھوڑا سا اور وضاحت کرتا ہوں، مثلا کھول کے لکھ دیا یہاں پہ آپ کے سامنے کہ اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ، نکرہ تو نکرہ، مذکر مذکر، مؤنث مؤنث، واحد واحد، تثنیہ تثنیہ، جمع جمع، اور اعراب میں جو تینوں حالتیں ہیں وہ بھی تینوں ایسے ہی، جو اس کی وہ اس کی، وہ الگ سے لکھی نہیں، جب اس کا سبق آئے گا تو اس کو تفصیل سے پڑھیں گے، مرفوع منصوب مجرور، یعنی ان دونوں میں مطابقت ہونی چاہیے۔ بس ایک ایکسیپشن ہے، اس کو ابھی چھوڑ دیجیے، ایکسیپشن کی بات بعد میں کریں گے۔ اب آپ بتائیے کہ کیا ہوگا، بیتن، بیتن گھر، بیتن ہم اس کو موصوف بنائیں گے، ظاہر بات ہے یہ گھر ہے، ایک ذات ہے، اس کی ایک صفت لگاتے ہیں، گھر، ایک گھر ہے نا، یہ تو نکرہ ہے نا، تو ایک اس کی صفت بھی نکرہ لگائیے۔ اچھا اب آپ کو معلوم شاید نہ ہو کہ یہ معرفہ ہے، یہ سوری یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے، تو چلے میں بتا دیتا ہوں، یہ مذکر ہے، تو آپ کو مذکر صفت لانی ہے، نمبر 2۔ آپ کو یہ حالت سمجھ میں تو نہیں آ رہی ہوگی کہ کون سی ہے، لیکن یہ مرفوع حالت ہے، لیکن 2 پیش تو لگے، یہ تو نظر آ رہا ہے، تو آپ کی صفت میں بھی 2 پیش لگے ہونے چاہیے، الا یہ کہ وہ 2 پیش کو قبول نہ کرتا ہو تو پھر 1 پیش لگا دیجیے، لیکن وہ عموماً قبول کرتے ہیں، بعض نہیں بھی قبول کرتے، وہ چھوڑ دیے۔ آپ ابھی ذہن میں ہی رکھیے کہ اس کی 2 پیش والے ہی ہمیں ڈھونڈنا ہے۔ کیا اس پر ال لگا ہوا ہے؟ نہیں، یہ تو نکرہ ہے، اس پر ال کیسے لگے گا جب تنوین ہے، تو اس پر بھی ال نہیں ہونا چاہیے۔ یہ 1 ہے، 2 ہے یا جمع ہے، یہ واحد ہے، جمع اس کی بیوت آتی ہے اور تثنیہ بیتان آتی ہے، تو اب ہم کیا کریں گے، اس کے لیے اب صفت لگائیے، تو صفت ہم لگائیں گے جس میں یہ ساری کوالٹیز ہوں، تو وہ آپ کہہ دیجئے قدیم گھر ہے، پرانا گھر ہے، پرانے کو قدیم کہتے ہیں، تو بیتن قدیم، اس پر ال نہیں لگا سکتے، اس پر تنوین ہونا چاہیے پیش ہی کی صورت میں، تو بیتن قدیم، لیکن اگر اس کو آگے آپ ال کے ساتھ بولنا چاہیں تو کیا کہیں گے، البیت القدیم، تنوین نہیں آئے گی اب، کیونکہ ال آ گیا تو تنوین نہیں آتی، ال کا مطلب معرفہ ڈیفینٹ، اور تنوین کا مطلب عموماً نکرہ، اس سوائے اس کے کہ وہ علم میں ہو، کہ خاص نام میں ہو، تو البیت، تو اسی طریقے سے القدیم، رجل، رجل کے ساتھ یہ مذکر ہے، لگائیے کوئی صفت، طویل لمبا ہے، یا قصیر، الرجلی اگر ہوتا الرجلی ہے رجل ہی لیکن ال کے ساتھ ہے تو الطویلی، تو ال بھی لگائیں گے اور زیر بھی لگائیں گے آخر میں، جیسا اس میں لگا ہوا ہے، آخری حرکت کے مطابق لگانا پڑتا ہے، الطویلی، تو دونوں ایک دوسرے سے کورسپونڈ کر رہے ہیں، بیتن اوپر تھا بیتن، یہاں ہے بیتن 2 زبر کے ساتھ، بیتن قدیمن، ادھر بھی قدیمن کرنا پڑے گا، البیتا الکبیرہ، کبیر بنانا چاہے یا القدیمہ، جو بھی اس کو زبر لگانا پڑے گا، اب جو بھی صفت لگانا چاہے آپ کی مرضی، رجل کریم نوبل آدمی، صالح طویل قصیر، وہی الرجلی الطویلی القصیری، جو بھی اس میں لگائے علامت اس کی وہی ہونی چاہیے، یہ اس کی مثال سامنے آ گئی آپ کے، آسان ہے، بات آسان ہے، یعنی جملہ بنانا آسان ہے کہ نہیں ہے، یہ مرکب بنانا آسان ہے نہیں، کہ اس کو چھوڑ دیجئے، لیکن اصول تو آسان ہے نا، کہ پہلا موصوف ہے، دوسرا صفت ہے، صفت جو ہے وہ موصوف کو ڈسکرائب کرے گی، اس کی کوئی وضاحت کرے گی، اور ان دونوں میں مطابقت ہوگی چاروں اعتبارات سے، یہ مذکر تو یہ بھی مذکر، یہ مؤنث تو یہ بھی مؤنث، اسی طرح یہ واحد جمع تثنیہ تو یہ بھی ایسے ہی، یہ مرفوع منصوب مجرور تو یہ بھی ایسے ہی، یہ معرفہ نکرہ تو یہ بھی معرفہ نکرہ، جیسا جو ہوگا ویسے ہی چلے گا۔ اب قرآن میں کچھ اس کی مثالیں دیکھیے، بأسن شدیدن، تو اب آپ کو جب بھی ایسے 2 اسم نظر آئے، دونوں پہ تنوین ہو، ایک ہی جیسی حالت ہو، دونوں پر یا ال ہو یا دونوں پر ال نہ ہو، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بھی
مرکب توصیفی ہوگا. تو آپ قرآن میں اپنی جب تلاوت کر رہے ہو حسب جیسا آپ کا معمول ہے، حسب معمول روزانہ کا تلاوت کا، صبح میں شام میں، تو اس وقت کھولیے تو جو ایسا کوئی لفظ آئے تو فوراً غور کیجئے کہ ہاں یہ اسم بھی ہے، تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ اسم ہے تنوین کی وجہ سے، لیکن ساتھ اس کی صفت بھی نظر آ رہی. تو بأسن شدیدن یہ موصوف صفت ہے. شدید سزا، سزا کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے. اجرن حسنن اچھا بدلہ، بدلے کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے اچھے سے. سلطان بین، سلطان بین واضح ثبوت، پروف. الباقیات الصالحات نیک پیچھے رہ جانے والی نیک اولاد مراد ہے، نیک اعمال مراد ہے. نفسن زکیتن، نفسن زکیتن. اب آپ یہاں سوال کیجئے کہ نفسن اور زکیتن، تو اس پر تو تا نہیں لگا ہوا، اس میں تا ہے، اگرچہ دونوں نکرہ ہے، اگرچہ دونوں پر زبر ہے، دو زبر ہے بلکہ. تو بات یہ کہ نفس عربی زبان میں مؤنث لفظ ہے، اسی لیے اس کے لیے زکیتن لائے ہیں، زکیین نہیں لائے. زکیین لاتے مذکر کے لیے، رجلن زکیین ہوتا، ولدن زکیین ہوتا، عورت ہوتی تو بنتن زکیتن. اسی طرح نفسن بھی مؤنث ہے، اس لیے نفسن زکیتن. شیئن نکرن برا کام، بری چیز. الہ واحد ایک الہ، ایک معبود، اس کو ڈسکرائب کر رہے ہیں. عملا صالحا، دیکھیں آپ بالکل پیش پیش زبر زبر جو جس کی ہوگی کیفیت ایسے ہی موصوف صفت سارے ہوتے ہیں. نداءن خفیا چھپی ہوئی، ہلکی دھیمی آواز، ہلکی آواز جس کو چھپا کے کیا جائے. مکانن شرقیا شرقی جگہ، علاقہ، مکان کے معنی جگہ کے ہوتے ہیں. رطبن جنیا کھجور کو کہتے ہیں، گیلے کھجور جو کہ بہت ہی چنے ہوئے، یعنی جو گر گئے اور الگ سے رکھے ہوئے تھے. صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے. یوم عظیم تو وہی تنوین دونوں پہ ایک جیسی آ رہی ہے. اسی طریقے سے الواحد القہار موصوف صفت، یہ اصل میں اللہ کی دونوں صفات ہیں، دونوں ہی صفتیں. الموعظۃ الحسنتی دونوں پر ال ہے، دونوں مؤنث ہیں، یہ اللہ کی صفات تھی تینوں. بہرحال یہ ہے کل فی الحال سبق، اپنے ذہن میں رکھیے. موصوف صفت خلاصہ کیا ہے کہ مرکب توصیفی، جیسے بہت سارے مرکبات ہوتے ہیں ان میں سے ایک مرکب توصیفی بھی ہے جس میں موصوف ہوتا ہے اور صفت ہوتی ہے. موصوف وہ ہے جس کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے، صفت وہ جس کے ذریعے ڈسکرائب کیا جاتا ہے. اب یہ اچھی ہو یا بری ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان میں مطابقت ہونی چاہیے. مذکر اگر یہ ہے تو یہ بھی وہی ہونا چاہیے، اور ساری چیزیں اسی طریقے سے چلیں گی کہ ہر چیز میں مطابقت ہو. ٹھیک ہے، تو یہ مرکب توصیفی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سیکھنے کی اور اس میں مزید ترقی کرنے کی توفیقات سے نوازے. اچھا، مورفولوجی یعنی وہی جو صرف میں ہم نے کچھ پڑھا تھا، کچھ اس کے بھی ذرا ٹرو فالس کر لیتے ہیں، تھوڑے سے دیکھیں آپ لوگ کا دماغ کتنا کام کر رہا ہے. جی تو بتایا یہ صحیح ہے کہ غلط، اپنے طور پر لکھیے، اپنے طور پر جانچیے اپنے آپ کو کہ 6 فارمز ہوتی ہیں، یعنی 6 صیغے ہوتے ہیں پہلے، دوسرے اور تیسرے کے لیے. یعنی 3 مذکر 3 مؤنث، واحد جمع تثنیہ، واحد جمع تثنیہ. 3 مذکر کے ہوں گے، 3 مؤنث کے ہوں گے. 6 ہو گئے غائب کے، تھرڈ پرسن. 3 مذکر 3 مؤنث حاضر کے، یعنی سیکنڈ پرسن کے. 3 مذکر 3 مؤنث فرسٹ پرسن کے. کیا ایسا ہے؟ تینوں میں ایسے ایسے ہوتا ہے؟ تو گویا یہ درست ہے کہ غلط؟ پھر یہ ڈوئل فارم یعنی جو تثنیہ آتا ہے وہ سیکنڈ اور تھرڈ پرسن میں وہ ایک جیسا ہوتا ہے. کیا ایسا ہی ہے؟ تو اگر آپ کو گردان یاد ہوگی تو آپ کو فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ سیکنڈ پرسن کا تثنیہ کیا ہوتا ہے اور تھرڈ پرسن کا تثنیہ کیا ہوتا ہے. مذکر اور مؤنث میں فرسٹ پرسن میں سنگولر اور پلورل میں، یعنی مذکر مذکر رہتا ہے، مؤنث مؤنث، لیکن مذکر مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے فرسٹ پرسن میں. کیا ایسی بات ہے؟ مضارع میں پاسٹ اور پریزنٹ دونوں شامل ہوتے ہیں، 2 چیزیں شامل ہوتی ہیں، ایک اکیلی نہیں. مضارع کے اندر دونوں شامل ہیں، پاسٹ بھی یعنی ماضی بھی اور حال بھی. کیا یہ بات درست ہے؟ ایک فعل ورب جو ہوتا ہے اس کے 3 یا 4 یا 5 روٹ لیٹرز ہو سکتے ہیں. کیا یہ بات درست ہے؟ اور کسی بھی حروف اصلی روٹ لیٹرز، بنیادی یا روٹ لیٹرز کو جانچنے کے لیے آسان طریقہ ہے کہ اس کے واحد مذکر غائب کا صیغہ یعنی تھرڈ پرسن سنگولر کا صیغہ یعنی ہی کا جو صیغہ ہے اس کو دیکھا جائے تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے روٹ لیٹرز کیا ہے. کیا یہ بات درست ہے؟
चलिए पहला वाला क्या था भाई, 6 भाई 6 सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में तो 6 होते हैं, पहली वाले में नहीं होते। फर्स्ट पर्सन में यानी मैं, उसके लिए अना, आई और हम, वी यानी नहनु, बस 2 ही होते हैं, बाकी में 6 होते हैं। तो 6 12 और 2 14 सीगे होते हैं। ठीक है, तो ये इस लिहाज से उसमें एक ग्लिच था, गलती थी। दूसरा, सेकंड और थर्ड पर्सन में जी ये सेम होता है तस्निया उमूमन, तो इसीलिए हुमा, हुआ हुमा, थर्ड पर्सन हुम, हिया हुमा हुन्ना, है ना, हिया हुन्ना, अंता अंतुमा, तो वो दोनों में ऐसे ही हो गया। लेकिन ये तस्निया के जब सीगे वहां आएंगे फेल के अंदर जो आप पढ़ चुके हैं, तो उसके अंदर भी ऐसा फर्क आएगा। इसी तरीके से मर्द और औरत में कोई फर्क नहीं होता पहले सीगे में, यानी जब मैं कहता हूं अना, आई और नहनु, तो इनमें फर्क नहीं होता, इनके अफ़आल के सीगों की बात हो रही है कि उसमें ये फर्क नहीं होगा। अबद्तु अबदना, अबद्तु मुज़क्कर के लिए भी होगा, मुअन्नस के लिए भी होगा, और जमा के लिए अबदना मुज़क्कर के लिए भी होगा और मुअन्नस के लिए भी होगा, एक ही लफ्ज होगा दोनों के लिए। मुदारे में माजी और हाल नहीं होता, हाल और मुस्तकबिल होता है, हाल और इस्तिकबाल होता है, प्रेजेंट और फ्यूचर होता है, पास नहीं होता। तो वो जरा वहां धोखा दिया आपको। फेल के 3 4 5 रूट लेटर नहीं, तो 3 और 4 होते हैं। बुनियादी रूट लेटर जो उसके होते हैं हुरूफ असलिया, वो सिर्फ 3 या 4 होते हैं, मजीद फी हो सकते हैं, लेकिन असली लेटर ये 4 या 3 होते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी वाहिद का सीगा देख के, जी हाँ, उसी से पता चलता है कि रूट लेटर्स असल में कौन से हैं। ये आपकी गर्दान है जो आपको याद होनी चाहिए, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। देखिए ये इसमें तो जारी बात खाली इतनी बात थी कि ये हुमा और हुमा सेम है, अंतुमा अंतुमा सेम है, वहां लिखने में उधर गलती हुई, वो असल में अफआल के साथ ज्यादा है, वो यहाँ आपको ज्यादा समझ में आए। ठीक है जी, अबत्तुमा अबत्तुमा, तो वो जुमला उधर गलत, वो जो लिखा है वो लिखना तो कुछ और चाहा था लेकिन ले गलत दिया। तो वो जो है ना कि सेकंड और थर्ड का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में तस्निया का सीगा एक जैसा होता है, तो वो कि तस्निया के मुजक्कर मुअन्नस के सीगे सेकंड फॉर्म में सेम होते हैं और तस्निया के मुजक्कर मुअन्नस के थर्ड फॉर्म में भी सेम होते हैं, यानी वो जुमला गलती से लिखा ठीक नहीं है, तो उसको आप गलत ही रखिएगा। फिर ये गर्दान आपसे करवाई थी, अबदा अबदा अबदू अबदत अबदता अबदना, अबत्ता अबत्तुमा अबत्तुम, अबत्ती अबत्तुमा अबत्तुन्ना, अबत्तु अबदना, ये कुल इतने सीगे। ये पीले वाले डब्बों को छोड़ दीजिए, तो इसको एक दफा 2 दफा दोहरा लीजिए। अबदा उस एक मर्द ने इबादत की, अबदा उन दोनों ने इबादत की मर्दों ने, अबदू उन सारे मर्दों ने की इबादत, अबदत उस एक औरत ने इबादत की, अबदता उन 2 औरतों ने इबादत की, अबदना उन सारी औरतों ने इबादत की, अबदता तुमने ए मर्द इबादत की, अबदतुमा तुम 2 मर्दों ने इबादत की, अबदतुम तुम सारे मर्दों ने इबादत की, अबत्ती ए औरत तूने इबादत की, अबदतुमा 2 औरतों तुमने इबादत की, अबदतुन्ना तुम सब औरतों ने इबादत की, अबदतु मैंने इबादत की, मर्द हो या औरत, और अबदना हम सारे मर्दों ने या हम सारी औरतों ने इबादत की। तो ये है सीगे, तो इसको ऐसे याद कर लिया जाए तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। अबदा अबदा अबदू अबदत अबदता अबदना, अबदता अबदतुम अबदतुम अबदती अबदतुम अबदतुन्ना अबदतु अबदना, ये टाइम्स टेबल की तरह ज़बान पे रट जाए। अब आप लोग इसी से जरा जल्दी से बनाइए। दखला, दखला का मतलब दाखिल हुआ, वो एक शख्स दाखिल हुआ, इसी स्केल पे होगा, क्या होगा दखला से। अब आपको एक अगर ये याद हो गई ना, तो आप इसमें जितने वर्ब है सब लगा सकते हैं, हर फेल को इस पे बिठा सकते हैं तकरीबन। वो आगे कुछ तफसीलात आती हैं, वो बाद में छोड़ दीजिए, फिलहाल आप इसको ध्यान में रखिए। तो आप देखिए कैसे करेंगे। दखला डाल दिए, अबदा की जगह दखला, दखला वो एक मर्द दाखिल हुआ, दखला अलिफ लगा दें तो वो 2 मर्द दाखिल हुए, दखलू वो सब दाखिल हुए, दखलत वो एक औरत दाखिल हुई, दखलता वो 2 औरतें दाखिल हुई, दखलना वो सारी औरतें दाखिल हुई, दखलता तू दाखिल हुआ ए मर्द, दखलतुमा तुम दोनों दाखिल हुए, दखलतुम तुम सब दाखिल हुए, दखलती ए औरत तू दाखिल हुई, दखलतुमा तुम दोनों औरतें दाखिल हुई, दखलतुन्ना तुम सब औरतें दाखिल हुई, दखलतू मैं दाखिल हुआ, दखलना हम दाखिल हुए। तो देखिए आप कोई भी लगाए, खरजा लगा लीजिए, ज़हबा लगा लीजिए, नसरा लगा लीजिए, फ़अला लगा लीजिए, अकला लगा लीजिए, शरिबा लगा, जो चाहे लगा लीजिए, वो उमूमन इस पर बैठ जाएगा। ज़ाहिर बात है सुलासी मुजर्रद की बात हो रही है, 3 हरफी जो होते हैं उमूमन वो इस तरीके से होते हैं।
تو اگر ایک فارمولا آپ نے پکا کر لیا اپنے ذہن میں گردان کا تو آپ کو پھر باقی اس میں بٹھانا بہت آسان ہو جائے گا. لیکن یہ کر لیجئے تو زندگی آپ کی سنور جائے گی. ٹھیک ہے, تھوڑا سا اس کا بھی دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. کراسہ, کلاس روم. کراسہ نوٹ بک, کاپی جسے کہتے ہیں. کتاب, کتاب ہے. کراست و کتاب آپ جانتے ہیں. قلم, مسطرہ, قلم و مسطرہ, مسطرہ سطر کھینچنے کا آلہ. مقعد, بیٹھنے کی جگہ. مکتب, ڈیسک, کرسی کے لیے صوفے کے لیے دونوں استعمال کر سکتے ہیں. مقعد و مکتب. مدرس, استاد, درس دینے والا. سبورہ, بورڈ. مدرس و سبورہ. پھر یہ آپ نے اس کی ایکسرسائزز کی تھی جو آپ کے لیے آسان ہے بہت زیادہ. اگلے باب میں آپ نے یہ کچھ نئے لفظ پڑھے تھے. الدرس الثانی, درس الثانی میں دوسرا درس. حجرۃ الدراسہ کا دوسرا حصہ ہے. صندوق, باکس, ڈبہ. طباشیر, چوک, تبشورہ کی جمع ہے. صندوق و طباشیر. باب, دروازہ آپ جانتے ہیں. نافذہ, اس سے نفوذ کیا جائے, اس کے ذریعے سے تھرو اینڈ تھرو ہوا جائے, اس کو نافذ کرنا, اس میں چلے جانا. اسی لیے اس کو کھڑکی کہتے ہیں کہ کھڑکی یعنی نافذہ جس میں سے ہوا روشنی گزر جاتی ہے. باب و نافذہ. حقیبہ, بیگ, بستہ. کرسی, حقیبۃ فوق کرسی. حقیبہ کرسی پر ہے رکھا ہوا ہے. فوق کے معنی کسی کے اوپر ہونا. مساحہ, مٹا دینے والا, رب کرنے والا. ربر, اریزر, ڈسٹر. سبورہ, مساحۃ و سبورہ. مکتبہ, شیلف جو آپ کا کتابیں رکھنے کا, لائبریری, دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. بطاقہ, کارڈ یوز کیا جاتا ہے, آئی ڈی کارڈ. مکتبۃ و بطاقہ, لائبریری کارڈ. خریطہ, میپ. حامل, ہولڈر, اسٹینڈ جو اس کو ہولڈ کر کے رکھے, اس پہ لٹکایا جاتا ہے, اسٹینڈ. خریطۃ و حامل. تو یہ حروف بھی ہو گئے تھے, سارے نئے نئے لفظ تھے. صندوق فوق مکتب, اس کے اوپر ہے, صندوق کے اوپر رکھا, صندوق رکھا ہوا ہے ڈیسک کے اوپر, ٹپائی پر, مکتب پر. سبورۃ فوق حامل, اسٹینڈ کے اوپر رکھا ہوا ہے سبورہ کو. سبورہ حامل پہ ہے, سبورہ اسٹینڈ پہ ہے. قلم فوق کتاب, قلم کتاب پر ہے. کتاب فوق مکتبہ, کتاب شیلف پر ہے, لائبریری کے جو آپ کے بک شیلف ہے اس پہ. آج یہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. الدرس الثالث, الدرس الثالث, ثالث تیسرا درس, تیسرا سبق. المرور, مرور کا مطلب گزرنا, ٹریول, جرنی, راستے میں چلتے رہنا. مرہ یا مرور کے معنی ہوتے ہیں گزر جانا, تو گزرنا یعنی گزران, راستے سے ٹریول کرنا, تو ٹریول. سیارہ, گاڑی کے لیے استعمال ہوتا ہے, سیارہ, سیارتن. حافلہ, بس, بس کے لیے. آج کل اتوبوس بھی بولتے ہیں وہ ماڈرن عربک کے اندر, تو وہ اوٹو بس کے لیے اتوبوس, وہ انہوں نے عربسائز کیا اس کو. شاحنہ, ٹرک جو لوڈ اٹھاتے ہیں ایسے بڑے والے ٹرک, ان کے لیے شاحنہ استعمال ہوگا. شاحنہ. دراجہ, دراجہ سائیکل. دراجۃ ناریہ اگر کر دے تو وہ بائک, کیونکہ اس کے اندر موٹر بائک, اس میں کچھ آگ جیسی جلتی ہے پیچھے ان کے حساب سے پرانی. دراجۃ و سیارہ. حافلۃ و شاحنہ, تو سائیکل اور گاڑی, بس اور ٹرک. اشارۃ مرور, اشارۃ مرور, چلنے کا اشارہ یعنی سگنل, سگنل کی بات ہو رہی ہے. تو احمر لال کے لیے استعمال ہوتا ہے. اصفر زرد کے لیے استعمال ہوتا ہے, پیلا. اخضر سبز کے لیے استعمال ہوتا ہے. گنبد خضراء اسی سے ہے, خضر, خضروات سبزیوں کو بھی کہتے ہیں. اخضر مذکر ہے, خضراء یا خضراء کی طرح جو پڑھا جاتا ہے اصل میں خضراء ہے, اصل میں خضرا کہتے ہیں ہمارے, گنبد خضرا, خضراء ہے, تو وہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی لیے احمر حمراء, اسود سودا کالے کے لیے, احمر لال کے لیے,
असफर सफरा, कुरान में बकरतुन सफरा, जर्द गाय है जिसको ज़बह किया जाने का हुक्म था बनी इसराइल को। किफ रुकना, तो अमर है, ये हुक्म है, रुको। किफ का मतलब रुको, किफ रुक जाओ। इस्ताइद तैयार हो जाओ, मुस्तैद हो जाओ, तैयार हो जाओ। उर्दू में भी बोलते हैं बड़े मुस्तैद है वो, हर वक्त तैयार रहते हैं। इस्तेदाद पैदा करो, अपने अंदर तैयारी पैदा करो, अपने अंदर प्रिपरेशन अपनी करो। सिर चलो, सारा यसीरु सैर इसी से निकला है, सैर करना। हम उर्दू में बोलते हैं सैर करना मतलब चलना। सैर के असल मायने चलने के होते हैं, सिर के मायने चलो। अहमर किफ, असफर इस्ताइद, अखदर सिर। ये आप जानते हैं कि क्या इनके इशारों का मतलब क्या है। रजुलु मुरूर, रजुलु मुरूरिन है असल में, रजुलु मुरूरिन। मुरूर वही ट्रेवल, और रजुल आदमी। ट्रेवल का आदमी कौन होगा? जी बिल्कुल, जो कांस्टेबल्स होते हैं, जो गाड़ी वगैरह का और ट्रैफिक वगैरह को कंट्रोल करते, तो ट्रैफिक वार्डन। मौकिफ सैयारात, मौकिफ सैयारात, मौकिफ वक्फ की जगह, वो जगह जहां पर वक्फ किया जाता है, जहां पर ठहरा जाता है। तो कौन सी जगह होती है? उसको कार पार्क कहिए। सैयारात जमा है सैयारतुन की। मौकिफ सैयारात, सैयारातिन, सैयारात की ठहरने की जगह, यानी गाड़ियों के ठहरने की जगह, यानी कार पार्क। रुखसत क़ियादा, रुखसा कहते हैं लाइसेंस को। रुखसत, लाइसेंस आपको मिल गया, रुखसत मिल गई, इजाजत मिल गई, तो रुखसा। रुखसत क़ियादतिन, क़ियादा कहते हैं आगे से लेके चलने वाले को। कायद वो जो आगे से लेके चले, और सायक जो पीछे से हकाता है। तो जानवर आगे चल रहे हैं और आप पीछे से उसको अगर चलाएं तो आप सायक हैं, हका के ले जाते हैं। और अगर आप आगे से ड्राइव कर रहे हैं, फ्रंट से ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी को, तो आप कायद हैं। तो लीडर जब आगे होता है तो कायद होता है, और पीछे से अगर हकाता हो लोगों को तो सायक। तो रुखसत क़ियादा ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस। तरीक रास्ते को कहते हैं, तरीक। सिरात, तरीक, शारे, ये सब इसी तरह के मायने, सबके मायने वही है। रास्ता, सबील। महत्ता, महत्ता, महत्ततुन स्टेशन को कहते हैं। महत्ता वो जहां पर स्टेशन, जहां पे गाड़ियां बसें वगैरह रुक जाती हैं। ये अलामतें आप जानते हैं, शमाल, जनूब, शर्क, गर्ब। ये जो डायरेक्शंस हैं ये ऐसे हैं, शमाल, जनूब, शर्क, गर्ब। शमाल और जनूब। और बूसरा ये कॉम्पस, जिससे आपको पता चले कि कहाँ है। और उसकी तदरीबात तो आसान होती हैं, आपको खाली ये पहचानना है कि सैयारा कहाँ लिखा हुआ, मैच करना है। ये बच्चों वाली बात है आपके लिए तो माशाल्लाह। और इसमें भी रंग और उसको पहचानना है। ये असफर है पीला होने की वजह से, और ये आपके ख्याल में कौन सा वाला है? लाल को क्या कहते हैं? अहमर, है ना। और अहमर पे आप क्या करेंगे? चलेंगे या रुकेंगे? रुकेंगे, रुकेंगे, रुकने को किफ कहते हैं, ठीक है ना। पीला होता तो आप कहते इस्ताइद, तैयार हो जाओ। और ग्रीन होता तो, अखदर होता तो कहते सिर चलो। ये बता रहे कि कौन सा वाला है, ये आप जानते हैं, रुखसत क़ियादा है ये क्या है? दर्राजतुन फौका शाहिना, बाईसाइकिल एक ट्रक के अंदर है। अब ये उसकी अलामत लिखने का बता रहे हैं, कैसे लिखा जाएगा। आसान बातें आपके लिए, इसमें से कोई खास बात नहीं, बस अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अब ये देख लेते हैं क़ससुन नबिय्यीन, आखिर के 10-15 मिनट। ये आपको सबको नजर आ रहा है? नारुन बारिदा, देखिए ये क्या होगा आपके हिसाब से? नार पे भी तनवीन है और बारिदतुन पे भी तनवीन है। तो ये आज जो आपने सबक पढ़ा वही इत्तेफाक से, दोनों के दोनों तनवीन वाले हैं, तो दोनों इस्म हुए। तनवीन इस्म पे आती है तो ये नाम है। नार
آگ کو کہتے ہیں بارد، برد سے بنا ہے، برد کے معنی ٹھنڈک، بارد ٹھنڈی، باردتن مؤنث ہونے کی وجہ سے، کیونکہ نار عربی زبان میں مؤنث لفظ ہے، اسی لیے نارن باردتن ہے. تو دونوں نار موصوف، باردتن صفت، دونوں نکرہ ہیں، دونوں مرفوع اسٹیٹ میں ہے، ان کی حالت یعنی دونوں واحد ہیں، دونوں مؤنث ہیں، اور کیا چاہیے، موصوف صفت ہو گیا ختم. تو ٹھنڈی آگ ترجمہ ہوگا ٹھنڈی آگ. آگ ٹھنڈی ہے کہیں گے تو غلط ہو جائے گا، کیونکہ پھر تو پورا جملہ ہو گیا. آگ ٹھنڈی ہے تو مکمل جملہ ہے، یہ تو مرکب ہے، مرکب توصیفی. تو ٹھنڈی آگ، کول فائر، یہ ترجمہ کریں گے. اجتمع الناس وقالوا ماذا نفعل، لوگ جمع ہوئے. اجتماع آپ جانتے ہیں اجتماع کرنا، جمع کرنا. اجتماع الناس لوگ جمع ہوئے، وقالوا اور انہوں نے کہا، کیا کہنے لگے، ماذا نفعل ہم کیا کریں، ماذا نفعل ہم کیا کریں، ہم کیا کریں. کیوں؟ آپ کو سٹوری یاد ہے کہ پیچھے کیا ہوا تھا واقعہ. ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کے جانے کے بعد تمام بتوں کو توڑا، بڑے والے کے ہاتھ میں کلاڑی رکھ دی، اور اب یہ آئے ہیں لوٹ کے، تو انہوں نے جب یہ حالات دیکھے تو پریشان ہوئے. اب لوگ ابراہیم علیہ السلام سے تقاضا کرنے لگے، تو انہوں نے کہا کہ اسی سے پوچھو بڑا والا. تو ان کو جب کہ تو بولتا نہیں، کھاتا نہیں، پیتا نہیں، تو اب شرم بھی آئی، تو خجلو لوگ شرمندہ ہوئے. اس کے بعد انہوں نے آپس میں یہ تذکرہ کیا کہ کیا کیا جائے. ان ابراہیم کسر الاصنام واہان الالہہ، بے شک ابراہیم نے توڑ دیے بتوں، توڑا بتوں کو یا توڑ دیا بتوں کو، واہانا اور اہانت کی، کسرہ کا میں نے توڑنا ہوتا ہے، اصنام صنم کی جمع ہے، اہانا اور اہانت کی یعنی توہین کی، الالہۃ ہمارے الہوں کی، الہ کی جمع ہے آلہہ، الہن کی جمع آلہتن. تو ہمارے یعنی یہاں مراد ہے اور بتوں کی اہانت کی، اور اس نے بتوں کی توہین کی. وسأل الناس لوگوں نے سوال کیا، ما عقاب ابراہیم ابراہیم کی کیا سزا ہونی چاہیے. ما کے معنی کیا، یہ ما استفہامیہ ہے، کیا عقاب ہو، عقاب کا مطلب سزا. تو کیا عقاب ہو، کیا سزا ہو ابراہیم کی، مضاف مضاف الیہ ہے، مرکب اضافی ہے، جن لوگوں کو تھوڑی عربی پہلے سے معلوم ہے ان کے لیے. ما جزاء ابراہیم ابراہیم کی جزا کیا ہو، کیا ان کا بدلہ ہو، کیا سزا ہو. جزا اچھی بری دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، اسی لیے جب آپ دعا کرتے ہیں کسی کے لیے تو یہ مت کہا کیجیے خالی کہ جزاک اللہ، اللہ تمہیں جزا دے. اللہ تمہیں جزا دے، کیسی اچھی جزا دے. جزاک اللہ خیرا، تو جزاک اللہ خیری کہنا یہ مطلب تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کے دل میں یہی ہے کہ آپ اچھی دعا دے رہے ہیں، لیکن جملہ مکمل کہا جائے تو اچھی بات ہے کہ جزاک اللہ خیرا. خیرن نہیں، اس لیے کہ آخر میں جب دو زبر پر رکتے ہیں تو ایک الف پڑھا جاتا ہے خیرا، اور خالی خیر بھی نہیں، خیر یہ مفعول ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے. تو جزاک اللہ خیرا یہ پورا ایسے ادا کرنا چاہیے. ما جزاء ابراہیم ابراہیم کی کیا جزا ہو، کیا بدلہ ہو. کان الجواب تو جواب کیا تھا. اب یہاں پر ایسے جو بریکٹ میں لے آتے ہیں کتاب میں، حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ وہ اشارہ کرتے ہیں کہ یہ قرآنی آیت کا حصہ ہے، اس کو ذرا غور سے دیکھ لو. وہاں پہ وہ اپنے الفاظ نہیں لاتے، جہاں قرآن کا جتنا حصہ جڑ جاتا ہے اس کو ویسے ہی لے آتے ہیں. ماشاءاللہ یہ اس کی خوبصورتی ہے کتاب کی. کان الجواب تو جواب کیا تھا، حرقوہ وانصروا آلہتکم، کہ جلا دو اس کو اور مدد کرو اپنے بتوں کی، اپنے بتوں کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یہ کہا انہوں نے، ان کا جواب یہ تھا. کان الجواب جواب یہ تھا. وہکذا کان اور اسی طرح ہوا، مطلب انہوں نے یہی کیا. کیا کیا، اوقدوا نارا انہوں نے جلایا آگ کو، اوقدوا جلایا انہوں نے، نارا آگ جلائی، وَأَلْقَوْا فِيهَا اور ڈال دیا. القا کرنا ڈالنے کو کہتے ہیں، اسی لیے دل میں کوئی بات القا اللہ فرماتے ہیں تو بات دل میں ڈالتے ہیں. تو وہی القوا انہوں نے ڈالا، فیہا ہا آگ کی طرف ہے، آگ مؤنث ہے اس لیے فیہا، فیہا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا. ولیکن اللہ لیکن، اور لیکن وہ یہ جو لیکن ہم بولتے ہیں، لیکن اللہ لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے نصر مدد فرمائی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی. وقال اور اللہ نے فرمایا اور اس نے کہا، تھرڈ پرسن سنگولر ہے نا، قال تو اس نے مطلب یہ کہ اللہ نے، تو اللہ نے فرمایا للنار آگ سے،
लिन्नार आग के लिए लफ्जी मायने, लेकिन मुराद होती है कि किसी से कहा जाए। तो लिन्नार, वक़ाल लिन्नार ऐ वक़ाल नार, नार से कहा, क्या कहा? या नारू, ए नार, ए आग, कूनी हो जा, बरदन ठंडी, व सलामन और सलामती, कि इतनी ठंडी ना हो जाओ कि उससे यख और तकलीफ वाली बात महसूस हो, बल्कि सलामती वाली ठंडी जो पसंद आती है, मीठी ठंडी, वो ठंडी जो कि अच्छी लगती है, ब्रीज, कूल ब्रीज जैसी। वो सलामन और सलामती हो जाओ अला इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। वहा कज़ा कान, इसी तरह हुआ, कानत नारू, आग, बरदन हो गई थी ठंडी, व सलामन और सलामती, अला इब्राहीम, और इब्राहीम यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी हो गई थी, सलामती के साथ ठंडी हो गई थी। वरआ, देखा लोगों ने, अन्नासु, लोगों ने देखा, अन्नन नारा, ये के नार, आग, ला तदुर्रु, के नुकसान नहीं पहुंचाती, इब्राहीम, इब्राहीम को, कि आग तो इब्राहिम को कोई जरर नहीं पहुंचाती। वरा अन्नासु, और लोगों ने देखा, अन्ना इब्राहीम, ये कि इब्राहिम, आप गौर कर रहे हैं कि अन्ना इन्ना जहां आ रहा है उसके बाद जो नाम आता है, इब्राहिम हो या कोई भी, इन्नल्लाह वलाकिन्नल्लाह, उसके बाद जबर लगाया जाता है। ये एक खास वजह है, वो जिन को मालूम है वो अंदाजा करेंगे कि ये नासिब इस्म होने की वजह से। अन्ना इब्राहीम, इसीलिए आप अशहदु अन्ना मुहम्मदन कहते हैं, जबर के साथ, दो जबर के साथ, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वरा अन्नासु, तो लोगों ने देखा, और लोगों ने देखा, अन्ना इब्राहीम, के इब्राहिम, मसरूरुन, बहुत मसरूर है। सुरूर हमारे भी जबान में इस्तेमाल होता है, मसरूर, खुश। व अन्ना इब्राहीम, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सालिमुन, और बहुत खुश, सालिम है, सही है, बिल्कुल सालिम, सही, यानी इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। व दहशन नास, तो लोग दहशत ज़दा हो गए। ये भी अरबी का लफ्ज़ है जो हमारे उर्दू में इस्तेमाल होता है। तो दहशत हो गई लोगों को, दहशन नास, लोग दहिश हो गए, यानी दहशत ज़दा हो गए। वो तहय्यरू, और हैरान हो गए। हय्यर, हय्यरा यूं ही, तहय्युर भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, लेकिन ज़रा अदबी उर्दू में इस्तेमाल होता है। अदब से हम लोग का अल्लाह माफ़ फरमाए ताल्लुक़ रहा नहीं, तो इसीलिए ये भारी लफ्ज़ लगते हैं। हालांकि ये कोई भारी लफ्ज़ नहीं है, बहुत आसान, पुरानी किताबों में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, तहय्युर खेज़, ऐसे लफ्ज़ मिल जाते हैं। तो तहय्यरू, और बहुत ज्यादा मुतहय्यर हुए, बहुत ज्यादा हैरान हुए। 5 मिनट और पढ़ सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। मन रब्बी, कौन है मेरा रब, मन रब्बी, कौन है मेरा रब। ये छोटी या जब लगाई जाती है इस्म के साथ, लेकिन तो इसका मतलब होता है मेरी, मेरा। कलमुन, एक कलम, कलमी, मेरा कलम। किताबुन, एक किताब, किताबी, मेरी किताब। वलदुन, एक लड़का, वलदी, मेरा मेरा लड़का। वालिदुन, बाप, वालिदी, मेरा बाप। इस तरह से वालिदतुन, वालिदा, वालिदती, मेरी वालिदा, इस तरीके से चलता है। बैतुन, घर, बैती, मेरा घर। तो इस्म के साथ अगर छोटी ये लगाई जाए तो वो निस्बत बन जाती है आपकी तरफ। वज़ात लैलतिन, एक रात, राता के मायने एक रात वाली, एक रात, एक रात ऐसा हुआ, क्या हुआ, रआ इब्राहीम, इब्राहिम ने देखा। देखिए जब भी कोई फेल आए, एक बात इजाफी समझ लीजिए, अगर आ जाए याद रहे तो बहुत अच्छा है, ना हो तो कोई बात नहीं, बार बार दोहराऊंगा, इंशाअल्लाह ताला याद आ जाएगी। रआ ये फेल है, कभी हमने अफाल पढ़े नहीं है, कोई बात नहीं। जब भी कोई फेल आएगा तो उसके बाद ढूंढना चाहिए कि उसका फाइल कहाँ है, और जब भी फाइल आएगा तो उस पर पेश होता है उमूमन, यानी वो मरफू हालत में होता है। तो ऐसा ढूंढने की कोशिश करें कि कौन इसका करने वाला है, ये काम करने वाला कौन है। तो रआ, देखा, तो किसने देखा, इब्राहीम ने। और किसको देखा, जिसको देखा जाए उसको मफऊल कहते हैं, यानी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है वो उमूमन मंसूब होता तो हमेशा मंसूब है, लेकिन दो जबर से उसकी अक्सर शनाख्त की जाती है कि एक जबर या दो जबर उस पर हो, मफूल मंसूब होता है। तो अब देखिए रआ से आपको पता चला कि ये फेल है, और रआ के मैंने देखना, इसीलिए राय, राय जो हम उर्दू में बोलते हैं, राय क्या है आपकी, मतलब ये कि आप क्या देखते हैं, व्हाट डू यू सी। व्हाट डू यू सी फ्रेज है, उसका मतलब ये नहीं कि आप देखते हैं आंखों से, दिल की आंख से क्या देखते हैं, दिमाग की आंख से क्या सोचते हैं, आपका क्या ख्याल है इस बारे में, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस।
تو رآ رائی، اسی سے رائی بنی ہے رائی، تو رائے رآ کے معنی دیکھنا، اسی لیے آپ رویت مصدر اس کا کیا ہے رویت دیکھنا، تو رویت ہلال، ہلال کا دیکھنا، چاند کا دیکھنا، وہ اسی سے رآ سے اس کا مصدر ہے. مصدر کا مطلب اس کام کا نام، جیسے کھانا، کھانا کھانے سے کھانا چیز جو ہے، کھیلنا سے کھیل، چلنا سے چال، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ مصدر کہلاتی ہیں، اس کام کا نام. تو دیکھنا سے بینائی یا دکھانا، کیا کہیں گے اس کو، دکھائی، تو یہ جو ہے رآ. دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے کوکبن ایک ستارہ، کوکب ہمارے یہاں بھی نام استعمال کرتے ہیں، کوکب کے معنی ستارہ. فقال تو کہا، فمانے تو کہا، ہاذا ربی یہ میرا رب ہے. ربن تھا، ربن کے بعد چھوٹی یہ لگائی تو ربی میرا رب، جس سے ولدن میں لگایا تو میرا ولد، یہ میرا رب ہے. ولما غابا پھر جب غائب ہو گیا، غابہ بھی ہماری زبان کا لفظ ہے، غائب جب وہ غائب ہو گئے، کون غائب ہو گیا؟ میں نے بتایا تھا فعل کے بعد اگر کوئی لفظ آئے یعنی جو اسم آئے اس پر اگر پیش ہو تو وہ اس کا فاعل ہوگا. کرنے والا کون ہے؟ غائب ہونے والا کون ہے؟ الکوکب. اب اس پر ال اس لیے لگایا کہ پہلے تو ایک ستارہ دیکھا تھا، وہ نکرہ تھا، جانتے نہیں تھے، اب اس کا تذکرہ ہو چکا، دوبارہ اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو بتا رہے وہی ستارہ جس کو دیکھا تھا وہ غائب ہو گیا، تو وہ ستارہ غائب ہو گیا. غاب الکوکب، وہ ستارہ غائب ہو گیا. جب وہ ستارہ غائب ہو گیا، قال ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، لا نہیں، ھذا لیس بربی یہ نہیں ہو سکتا میرا رب، یہ نہیں ہے میرا رب. ورآ ابراہیم اور دیکھا ابراہیم نے، دیکھیں ابراہیم فاعل ہے اس لیے پیش اس پر آ رہا ہے. ابراہیم القمرا، ابراہیم نے کیا دیکھا؟ القمرا، قمر چاند کو کہتے ہیں، چاند کو دیکھا. فقال تو کہا، ھذا ربی یہ میرا رب ہے. ولما غابا پھر جب یہ غائب ہو گیا، کون؟ القمر، غابا کا بھی فاعل وہ جو کام کرنے والا ہو، جو بھی فعل ہو اس کا کرنے والا. القمر جب قمر غائب ہو گئے، چاند غائب ہو گیا، قال ابراہیم تو ابراہیم نے کیا کہا؟ لا نہیں ھذا لیس بربی یہ بھی میرا رب نہیں، یہ میرا رب نہیں ہے. وطلعت الشمس تو طلوع ہوا الشمس، شمس دیکھیے طلع یہ مؤنث ہے اس لیے کہ شمس عربی زبان میں مؤنث ہے. تو اگر غابہ بھی مؤنث کے لیے لگاتے تو کیا کہتے؟ پچھلے ہفتے ہم نے بات کی تھی غابت. اور رآ لگاتے عورت کے لیے تو رأت، صحیح ہے. تو اسی لیے یہ بھی قالت کو بھی لگاتے فاطمہ کے لیے تو قالت. تو اسی طرح طلعت، اور جب شین سے ملانا پڑا تو اس کے نیچے زیر لگانا پڑا تاکہ اس سے جوڑنا آسان ہو جائے، ورنہ شین پہلا شین ساکن ہے. وطلعت الشمس، طلعت الشمس سورج نکلا، طلوع ہوا. فقال ابراہیم تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ھذا ربی ھذا اکبر یہ میرا رب ہے، یہ بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، تینوں میں سب سے بڑا یہی تھا. ولما غابت الشمس پھر جب غائب ہو گیا سورج، غابت اس لیے کیا کہ مؤنث ہے ورنہ غابہ اوپر آیا تھا قمر کے لیے وہ مذکر ہے. غابت الشمس جب سورج غروب ہو گیا، فی اللیل رات میں، قال ابراہیم تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، لا نہیں، ھذا لیس بربی یہ میرا رب نہیں ہے. ان اللہ حی لا یموت بے شک اللہ زندہ ہے مرتا نہیں ہے. ان اللہ باق بے شک اللہ باقی ہے، لا یغیب غائب نہیں ہوتا. ان اللہ قوی بے شک اللہ طاقتور ہے، لا یغلبہ شیء کوئی چیز اس پر غالب نہیں آ سکتی. جیسے کہ سورج پر رات غالب آ گئی تھی، رات میں اس کو چھپا دیا تھا، تو یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کو کوئی چیز غالب نہیں کر سکتی، مغلوب نہیں کر سکتی، نعوذ باللہ. والکوکب ضعیف اور ستارہ کمزور ہے، یغلبہ الصبح اس پر غالب آ گئی صبح، جیسی صبح ہوئی روشنی ہوئی تو ستارہ غائب ہو گیا، تو اس پر تو صبح غالب آ گئی. والقمر ضعیف اور قمر یعنی چاند وہ بھی کمزور ہے، تغلبہ الشمس سورج اس پر غالب آ گیا. اسی طریقے سے والشمس ضعیفہ سورج بھی ضعیف، دیکھیں شمس مؤنث ہے تو اس لیے ضعیفۃ لائے مؤنث لفظ کہ وہ کمزور ہے. یغلبھا اللیل اس کو غالب آ گیا، اس پر غالب آ گیا رات، اس پر غالب آ گئی رات. وَيَغْلِبُهَا الْغَيْمُ اور اس پر غالب آ جاتی ہے، جس طرح رات غالب آ جاتی ہے اسی طرح غالب آ جاتی ہے. اس سب میں حال کا ترجمہ زیادہ بہتر ہے، غالب آ جاتی ہے رات.
اور غالب آ جاتی ہے اس پر، کیونکہ مضارع کا لفظ استعمال ہوا ہے. الغیم، غیم کہتے ہیں بادلوں کو، کہ اس پر بادل بھی غالب آ جاتے ہیں، بادل آ جاتے تو سورج چھپ جاتا ہے. ولا ينصرني الكوكب لانه ضعيف، اور میری مدد نہیں کر سکتا ستارہ اس لیے کہ وہ ضعیف ہے. ولا ينصرني القمر، اور نہیں مدد کر سکتا میری چاند، لانه ضعیف، اس لیے کہ وہ بھی ضعیف ہے، وہ ضعیف ہے. ولا تنصرني الشمس، اور سورج میری مدد نہیں کر سکتا، لانها ضعیفہ، اس لیے کہ وہ کمزور ہے، ضعیف ہے. وینصرنی اللہ، وینصرنی اللہ، وینصرنی اللہ، وینصرنی اللہ، اور اللہ میری مدد کرتے ہیں، اللہ میری مدد کرتے ہیں. اللہ، لأن اللہ حی لا يموت، اس لیے کہ اللہ زندہ ہے، مرتے نہیں. وباق لا یغیب، اور باقی رہنے والے ہیں، غائب نہیں ہوتے. وقوی، اور قوت والے ہیں. لا یغلبہ شیء، کوئی چیز ان پر غالب نہیں آ سکتی. بے شک صدق اللہ